بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک ہسٹری حد سے زیادہ رچ ہے۔ اگر آپ ہسٹوریکل بکس نہیں پڑھ سکتے تو یہ ڈراماز اور سیریز ضرور دیکھیں جو کھلی کتاب کی طرح ہیں، جنہیں ایک دفعہ دیکھ لیا جائے تو پوری عمر وہ آپ کے ذہنوں میں رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی 9 سیریز کے بارے میں بتاؤں گی جسے ہر مسلمان کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلامک ہسٹری پر بنائی جانے والی بہترین سیریز ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 9، عمر سیریز۔ ناظرین، یہ سیریز چھوٹی ضرور ہے لیکن اسلام کی پوری ہسٹری، مختلف جنگیں، غزوات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت اور ان کا عدل کے قصے بہت خوبصورتی سے اس ڈرامے میں نقش بند ہیں۔ اس ڈرامہ میں صحابہ کرام کی چہرے تو دکھائے گئے ہیں لیکن وہ تمام محض کردار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمبر 8، غیوق سلجوق سیریز۔ محترم ناظرین، خطرناک جنگی سین پر مشتمل یہ سیریز ملک شاہ اور الپ ارسلان کی تمام زندگی پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے میں صلیبیوں کے ساتھ جنگیں اور بہت سارے علاقے فتح کر کے وہاں اسلامک پرچم لہرایا گیا ہے۔ نمبر 7، باربروسا۔ ناظرین، یہ سیریز سمندر کے ساحلوں پر بنائی گئی جس میں شپ پر لڑائی دکھائی گئی اور ایک مرد مجاہد کی کوششیں عکس بند کی گئی۔ نمبر 6، الپ ارسلان۔ ناظرین، یہ ڈرامہ اسلامک ہسٹری کے سلطان الپ ارسلان کی زندگی پر مشتمل ہے، جو ایک سلجوقی سلطان تھے اور جنہوں نے مغرب کی سرحدوں پر اسلامی پرچم لہرایا، جن کی ہیبت سے صلیبی کانپ جاتے تھے۔ نمبر 5، یونس امر۔ ناظرین، یہ ڈرامہ یونس امر جو ایک قاضی تھے ان کی زندگی پر بنایا گیا ہے، جن کے انصاف کا چرچا پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا منصب چھوڑ کر درویشی کی زندگی اختیار کی، کیسے اسلام کی اشاعت کے لیے کام کیا، یہ سب اس نایاب سیریز میں موجود ہے۔ نمبر 4، سلطان عبدالحمید۔ ناظرین، یہ ڈرامہ ایسے شخص پر بنایا گیا جنہوں نے فلسطین کو بیچنے کی پیشکش کو کئی بار ٹھکرایا۔ سلطان عبدالحمید کی زندگی میں کوئی فلسطین پر قبضہ کرنے کی جرات نہ کر سکا، لیکن بعد میں سازش کر کے عبدالحمید کو مروا دیا گیا اور فلسطین کو ایک عرب شہزادے نے یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ سلطان عبدالحمید نے فرانس میں ایسے تھیٹر کو بھی روکا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ ان کو دھمکی دی گئی کہ تھیٹر کو روکا جائے ورنہ فرانس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اب فرانس والوں نے قرآن مجید کو جلایا لیکن روکنے کے لیے سلطان عبدالحمید نہ تھے۔ نمبر 3، قرلس عثمان۔ ناظرین، یہ ڈرامہ ایسے کردار پر بنایا گیا جس نے کئی براعظموں کو فتح کیا اور آگے بڑھتے ہی گئے۔ عثمان کے سامنے کسی صلیبی کو ٹکنے کی جرات نہ تھی۔ انہوں نے اپنی ریاست بنائی اور مسلمانوں کو متحد کیا۔ عثمان کی کوششوں کو ان کے بیٹے اورحان آگے لے کر چلے۔ نمبر 2، ارطغرل۔ محترم ناظرین، ایسا کم ہی کوئی ہوگا جس نے ارطغرل سیریز کے تمام سیزن نہ دیکھے ہوں، اور یہ ایک ایسا ڈرامہ تھا جسے سانس روک کر دیکھا گیا کیونکہ ہر آنے والا سین اور سیزن پچھلے سے بہترین ہوتا۔ یہ ڈرامہ بنا کر ترکیوں نے تو اپنی تاریخ ہی محفوظ کر لی ہے، جو لوگوں کے ذہنوں پر ہمیشہ نقش بند رہے گا۔ اس ڈرامے میں ارطغرل کی ساری زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ارطغرل نے ہی عثمانی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کے بیٹے عثمان ہی تھے جو عثمانی حکومت کی وجہ بنے۔ مزید اس ڈرامے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہی ہے۔ نمبر 1، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، یہ ڈرامہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی پر مشتمل ہے جو آج کل چل رہا ہے، جس میں ایک نامور سلطان نور الدین زنگی کی زندگی اور کوششوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو صلیبیوں سے بچایا۔ انہی کی زیر نگرانی سلطان صلاح الدین ایوبی نے پرورش پائی۔ صلاح الدین ایوبی کوئی سلطان کی نسل میں سے نہیں تھے، لیکن جب نور الدین زنگی نے انہیں مصر فتح کرنے کے لیے بھیجا، مصر فتح کر کے وہاں پر حکومت قائم کی اور یروشلم اور مسجد اقصی کو صلیبیوں سے چھڑوایا۔ انہوں نے یروشلم پر اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ ڈرامہ بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ڈراماز ایسے ہیں جس میں اسلامک ہسٹوری محفوظ کی گئی ہے جو نئی نسل کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے نئی نسل کو یہ ڈرامے ضرور دیکھنے چاہیے۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.